کل کی آنے والی شب برات ہے اور یہ بڑی مبارک رات ہے۔ اس رات کے بارے میں احادیث میں اور بزرگان دین کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سب کو پتہ ہے جو آج کا رات ہے جسے ہم کہتے ہیں شب برات، آج جو ہے ہم سید امین القادری کا بیان سنیں گے اور بیان سنتے ہی جو ہے آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ آج کا رات کا فضیلت کیا ہے، آج ہمیں کیا کرنا چاہیے، آج کی رات میں کیسے جاگنا چاہیے، کس طریقے سے عبادت کرنا چاہیے، پوری جانکاری جو ہے اس ویڈیو میں دیا ہوا ہے۔ جو سید امین القادری جو ہے اس بیان میں بتا دیا ہے، تو آپ سب کو سماعت کرنا ہے اور ویڈیو کو جو ہے شیئر کر دینا ہے، ویڈیو کو لائک کر دینا ہے، باقی اور سارے دوستوں تک جو ہے ویڈیو کو پہنچا دینا ہے۔ تو چلو دوستو، ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ کل کی آنے والی شب برات ہے اور یہ بڑی مبارک رات ہے۔ اس رات کے بارے میں احادیث میں اور بزرگان دین کے اقوال میں جو باتیں ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ شعبان سے لے کر شعبان تک جتنے بچے پیدا ہونے والے ہیں ان کی پیدائش کا فیصلہ اسی رات میں ہوتا ہے۔ سال بھر کس کو کتنی روزی ملنی ہے، سبحان اللہ، اس کا فیصلہ بھی اسی رات میں ہوتا ہے۔ سال بھر کتنے لوگوں کی شادیاں ہونی ہے، کتنے لوگوں کو موت آنی ہے، یہ سارے فیصلے اسی رات میں فرشتوں کے نوشتے کے اندر نقل کیا جاتا ہے۔ یہ رات بڑی قیمتی رات ہے، بڑی اہم رات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 300 رحمتوں کے دروازے اس رات میں کھولے جاتے ہیں۔ آسمانوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں، رحمتوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں، برکتوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں، حتیٰ کہ قدرت کی طرف سے سرے شام سے صبح صادق تک مستقل یہ اعلان کیا جاتا ہے کوئی روزی کا طلبگار تاکہ ہم اس کو روزی عطا کریں، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار تاکہ ہم اس کی بخشش فرمائیں، اس کو مغفرت کا پروانہ عطا کریں، ہے کوئی اولاد کا طلبگار تاکہ ہم اس کو اولاد عطا کریں، ہے کوئی نعمتوں کا طلبگار تاکہ اس کو نعمتیں عطا کی جائے۔ بندو مانگو، مجھ سے کیا مانگتے ہو، تم جو طلب کرو گے ہم تمہیں عطا کریں گے۔ بلکہ احادیث میں یہاں تک آیا ہے اللہ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر نزول جلال فرماتا ہے، پہلے آسمان پر تجلی فرماتا ہے، اور تجلی فرمانے کے بعد میرا اللہ اپنے بندوں کو پکار پکار کر کہتا ہے مانگو کیا مانگتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو، کیا طلب کرنا چاہتے ہو میرے بندو، طلب کرو تاکہ میں تمہیں عطا کروں۔ اللہ اکبر، اتنی خوبصورت رات کل آنے والی ہے، لیکن یہ بھی مسلمانوں کا المیہ ہے۔ مسلمان سیاسی لیڈروں کے دروازے پر تو بھیک مانگنے کے لیے حاضر ہے، مسلمان اپنے جیسے انسانوں کے دروازے پر تو گڑ گڑانے کے لیے حاضر ہے، مسلمان نہ دینے والے بے وفا اور وعدہ خلافوں سے تو توقع اور امید لگائے ہوئے ہے، مگر وہ میرا اللہ جو خود فرماتا ہے قل صدق اللہ، اے محبوب تم فرما دو کہ اللہ سچا ہے۔ آیت کا تیور تو ملاحظہ کریں، اللہ پاک یہ نہیں کہہ رہا ہے مولوی صاحب تم کہہ دو، لیڈر صاحب تم کہہ دو، عالم صاحب تم کہہ دو، خطیب صاحب تم کہہ دو۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اور اللہ خود بھی نہیں فرما رہا ہے کہ میں سچا ہوں، حالانکہ اس کو حق ہے وہ کہے تو اللہ اکبر، بے شک وہ سچا ہے، مگر فرما کیا رہا ہے قل، اے محبوب تم فرما دو صدق اللہ، اللہ سچا ہے۔ حبیب تم کہو اللہ سچا ہے، اس لیے کہ تو اتنا سچا ہے کہ تیری سچائی کی گواہی تیرے دشمن بھی دیتے نظر آتے۔ جب بنانے والا، جب بننے والے
محمد الرسول اللہ اتنے سچے ہیں کہ جس کی سچائی کی گواہی کبھی درخت دیتے نظر آتے ہیں، کبھی پہاڑ دیتے نظر آتے ہیں، کبھی ریگزار دیتے نظر آتے ہیں، کبھی جانور اور پرند دیتے نظر آتے ہیں۔ حبیب تو اتنا سچا ہے تو گویا کہ بتایا جا رہا ہے جس کو ہم نے بنایا وہ اتنا سچا ہے، بننے والے کی شان یہ ہے تو بنانے والے کی سچائی کا عالم کیا اندازہ اللہ اکبر یا رسول اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زندہ باد۔ اللہ سچا ہے اور وہ فرماتا ہے جو مانگو گے ہم تمہیں عطا کریں گے، ادعونی استجب لکم، جو مانگو گے تمہیں عطا کریں گے۔ اور اس کے بعد پھر فرماتا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، وہ وعدہ جھوٹا نہیں کرتا، اس کا ہر وعدہ سچا ہے اور وہ سچا وعدہ فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ ہر چیز دینے کے لیے اعلان کر رہا ہے تو پھر ہم مانگنے کے لیے کیوں تیار نہیں؟ ہم اس کی بارگاہ میں آنے کے لیے کیوں تیار نہیں؟ ہم اس کی بارگاہ میں رجوع کرنے کے لیے کیوں تیار نہیں؟ بڑی معذرت کے ساتھ اس رات کو ہم لوگ کبھی باتوں میں گزار دیتے ہیں، کبھی نیند میں گزار دیتے ہیں، کبھی وقت کی بربادی میں گزار دیتے ہیں، کبھی ادھر ادھر بیٹھے بیٹھے گزار دیتے ہیں۔ کل کی رات بڑی قیمتی رات آ رہی ہے، لیکن اس رات کے حوالے سے مزید گفتگو کرنے سے پہلے میں ایک بات آپ کو بتا دوں، اس رات میں کتنے لوگ بخشے جاتے ہیں، کتنوں کی بخشش ہوتی ہے؟ تو صادق و مصدوق میرے سچے نبی نے فرمایا بنو کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد کے برابر اللہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ عرب میں قبیلہ تھا جس کو بنو کلب کہتے ہیں اور وہ قبیلہ بکری پالنے میں بڑا مشہور تھا۔ ایک ایک آدمی کے پاس کئی کئی 100 بکریوں کے ریوڑ تھے۔ میرے آقا نے فرمایا پہلے تو بنو کلب کی بکریاں بے شمار ہے اور پھر ان کے بکریوں کی جو ہے وہ کھالوں کے اندر جتنے بال ہے، قربان ایک بکری کے کتنے بال ہے انسان یہ گننے سے عاجز ہے۔ تو وہ قبیلہ جو بکری پالنے میں بڑا مشہور تھا اس کی بالوں کے تعداد کے برابر بخشے جاتے ہیں، یعنی کوئی نہیں چھوٹتا، سب بخش دیے جاتے ہیں، سب کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ جو بخشا نہیں جاتا اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں، جو بخشا نہیں جاتا اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں، جو بخشا نہیں جاتا اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ کون نہیں بخشا جاتا؟ کچھ تو ہیں جنہیں نہیں بخشا جاتا۔ آئیے آج اس پر گفتگو کر لیتے ہیں کہ کون نہیں بخشا جاتا۔ شب برات میں سب بخش دیے جاتے ہیں، بلکہ اسے شب برات کہتے اس لیے ہے، کچھ لوگ اس کو شب بارات کہتے ہیں۔ میرے بھیا وہ بارات نہیں ہے، وہ برات ہے۔ برات کا مطلب ہوتا ہے آزادی کے، نجات کے، چھٹکارے کے۔ مطلب کیا؟ یہ رات جہنم سے آزادی کی رات ہے، یہ رات جہنم سے چھٹکارے کی رات ہے، یہ رات جہنم سے نجات کی رات ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا مانگو اللہ ہمیں بھی بخش دے، ہماری بھی مغفرت کر دے۔ یاد رکھنا اللہ کی مغفرت سے بڑی کوئی چیز نہیں، اللہ کی بخشش سے بڑی کوئی چیز نہیں، کیونکہ جس کی مغفرت ہو جاتی ہے وہ جنت ہی میں جائے گا، اس کا ٹھکانہ انشاءاللہ جنت ہی ہوگا۔ اس لیے اس سے مغفرت مانگا کرو، اس سے بخشش مانگا کرو، اس سے مغفرت طلب کیا کرو۔ نہیں پتا ہماری زندگی کی کتنی گھڑیاں بچی ہوئی ہے۔ بہت سارے لوگ یہاں ایسے بیٹھے ہوں گے کہ جن کے کفن مارکیٹ میں آ چکے ہیں، جن کے کفن بازار میں آ چکے ہیں، انہیں خبر نہیں ہے کہ میرے کفن بازار میں آ چکے۔ انسان کتنا غافل ہے، انسان سوچ رہا ہے میرا مال، میری دکان، میرا کاروبار، میرے بچے، میری بیوی، میرا یہ، میرا وہ، اپنا کچھ نہیں۔ قرآن کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھول۔ نصیب کا کیا ہے؟ اسی کو کفن کہتے ہیں۔ کفن مارکیٹ میں آ چکا ہے، مجھے نہیں پتا میں اپنی تقریر مکمل کر سکوں گا یا نہیں، ہمیں نہیں پتا محفل میں کون آخری تک موجود رہے گا یا نہیں۔ اللہ اکبر۔ زندگی کتنی مختصر ہے انسان کی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زندگی تو ایک سانس کا نام ہے، اللہ
अल्लाह अकबर। निकल गई तो जिंदगी है, रुक गई तो मौत है। कितनी आसान है इंसान की मौत, और इंसान मौत को भुला बैठा है। अल्लाह अकबर। ये दुनिया में कुछ नहीं है, दुनिया तो कलील है, दुनिया तो थोड़ी है, दुनिया तो लहव लईब है, दुनिया तो खेल कूद है। इस दुनिया में कौन रहा? हैरत की बात यह है, महबूबों को नहीं रखा। अल्लाह अकबर। दुनिया में हमेशा, तो दुनिया में कौन हमेशा रहेगा? एक न एक दिन दुनिया से जाना है, एक न एक दिन दुनिया से कूच करना है, एक न एक दिन दुनिया से रखते सफ़र बांधना है। न माल साथ ले जाना, न औलाद साथ ले जाना, न बीवी बच्चे साथ ले जाना, न बड़े बड़े टाइटल साथ ले जाना, कुछ नहीं साथ ले जाना। साथ में कोई चीज़ जाएगी तो बस उसे एक चीज़ कहते हैं, वो आपके आमाल है, हमारे आमाल है। आमाल के सिवा कुछ साथ नहीं जाएगा। हैरत की बात यह है, जो कब्र में साथ जाएगा उसके लिए कोई तैयारी नहीं, और जो नहीं साथ जाएगा उसके लिए इंसान कितनी मेहनत कर रहा है।